اب میں تو سچی بات آپ کو بتاؤں، میں تو مودی بھائی کا شکر گزار ہوں۔ شکر گزار میں ان کا بہت ممنون ہوں، بہت مشکور ہوں۔ انگلینڈ میں میرا ایک دوست ہے، بڑا اچھا سائیکیٹرسٹ ہے، میں 100% کہتا ہوں کہ مودی پاگل ہو گیا، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ آپ چیک کرا لیں، اس کا سی ٹی اسکین یا نئی مشینیں آئی ہیں، اسے چیک کرائیں گے نا تو اس کے دماغ کے اندر کسی جانور کا دماغ آ گیا ہے۔ اس بات کا تو دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ سارا پری پلانڈ ایک پروگرام تھا، اس پہ تاکہ پاکستان سے ایک جواز بنایا جائے۔ اب اس پہ لوگوں کے سامنے یہ بات بھی آ گئی ہے کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے، میرے خیال دنیا میں اس سے گھٹیا میڈیا شاید یہ پتہ دنیا ساری کو پتہ چل گیا ہے کہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں۔ دیکھو، اگر ہتھیاروں سے کچھ ہونا ہوتا نا متین میاں، اگر ٹیکنالوجی سے کچھ ہونا ہوتا تو اس وقت جو ان کے رافیل طیارے ہیں، جو دنیا میں مانے ہوئے طیارے ہیں کہ یہ تو فیل نہیں ہوتے، اگر ٹیکنالوجی یا اسلحے سے کچھ ہوتا تو رافیل طیارہ جو ہے نا وہ رافیل نہ بنتا۔ اللہ نے اس کو رافیل بنا دیا اس لیے بتانے کے لیے کہ اس سے ہونا کچھ نہیں ہے، ہوگا وہ جو ہم چاہیں گے۔ مارکا جس میں شروع کیا ہے، بنیان مرصوص اس کا نام رکھا ہے۔ اب وہ ان کے تو زبانوں پہ چڑھ بھی نہیں سکتا بنیان مرصوص کیا ہے۔ انڈیا نے تقریباً 6 اور 7 تاریخ کی رات کو حملہ کیا پاکستان پہ، اور حملہ بھی کیا مساجد کے اوپر۔ یعنی پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا کہ پاکستان کے شہروں کے اندر آ کے انہوں نے میزائل اٹیکس کیے، ورنہ بارڈر تک لڑائی رہتی تھی۔ تو ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جیسے انڈیا نے حملہ کیا فوراً جواب دیا جائے گا، لیکن 6 بھی گزرا، 7 بھی گزرا، 8 بھی گزرا، 8 اور 9 کی، بلکہ 9 اور 10 کی تاریخ کو جا کے پاکستان نے آگے سے جواب دیا۔ اور بہت لوگ اس کے اوپر ناراض بھی تھے، لوگ شکوہ بھی کر رہے تھے کہ یار ہمارے لوگ فوج کیا کر رہی ہے، یعنی فوج کا کام ہی یہی ہے کہ آپ ریٹیلیٹ کریں یا تو روکیں، اگر روک نہیں سکتے، ٹیکنالوجی کوئی ایشو ہے تو آپ کم سے کم اس کو جواب دیں۔ تو یہ جو 3-4 دن لگا دیے جواب دینے میں، کیا جواب دینا نہیں چاہتے تھے، کیپیسٹی نہیں تھی، کیا مسئلہ تھا؟ انڈیا کے ہمارے بھائی جو مسلمان ہیں وہاں پہ، ان پہ بڑا کڑا وقت ہے یہ، دیکھو نا وہ۔ لیکن یہاں تم آپ دیکھو، کل میں ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا کہ ہمارے ہندو بھائی ہیں، وہ کیا نام ہے، وہ وزیر بھی ہیں میرے خیال، وہ داس کوئی داس کر کے ان کا نام ہے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم تو دیکھو، ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم زیادتی کرنے والوں کے خلاف ہیں، جو زیادتی کرے گا ہم اس کے خلاف ہیں۔ اگر تو پاکستان زیادتی کر رہا ہے تو آپ پاکستان کے خلاف ہو جائیں، اگر پاکستان زیادتی نہیں کر رہا تو پاکستان کے خلاف نہ ہو، لیکن آپ پرامن رہیں، آپ پرامن رہیں۔ اس میں لڑائی ہماری اور مودی کی ہے اور ہندوؤں کی بھی نہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک خصوصی نشست کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالمتین میسج ٹی وی پہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ میرے ساتھ اس وقت محترم جناب نعیم بٹ صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں میسج ٹی وی پر ان کو۔ آج ایک خصوصی طور پر ان کو ہم نے دعوت دی ہے، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ آئے ہیں۔ اس وقت جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 7 تاریخ سے جو ایک وار شروع کی انڈیا نے، اور جنگی ماحول بنا، اور اس وقت وہ ماحول عروج پر ہے۔ پاکستان نے آج رات پہلی دفعہ ریٹیلیٹ کیا۔ اس سے پہلے پاکستان صرف اپنا دفاع کر رہا تھا، پاکستان نے فرسٹ ٹائم ریٹیلیٹ کیا، اور اس ریٹیلیشن کے نتیجے میں جو نقصانات ہوئے، جو چیزیں ہیں، وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ اس صورتحال میں دفاعی تجزیہ نگار، صحافی، سب لوگ اپنے اپنے طور پر تجزیے پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ نعیم بٹ صاحب سے اس لحاظ سے، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ایک تجزیہ آپ کے سامنے پیش کریں کہ یہ جو صورتحال ہے، اس میں بطور مسلمان، بطور پاکستانی، بطور انسان ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ نعیم بٹ صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ جنگی ماحول میں اس وقت ہمارے پاس تشریف لائیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹویٹر پر، فیس بک پر، ہر جگہ لگ ایسا رہا ہے، انڈین میڈیا کو دیکھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان پورا تباہ ہو گیا ہے۔ یعنی لاہور میں انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ بھی کوئی بندرگاہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ بندرگاہ ہے جہاں انڈیا پہنچ گیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ، تو پاکستانی تو اس کو بالکل ایک جوک کی طرح لے رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی کیا یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس سے خوش ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔ متین بھائی، ویسے یہ پوڈ کاسٹ جو ہم کر رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ ضروری اس لیے تھا کہ کچھ لوگوں کو تھوڑا ایجوکیٹ
کرنا چاہیے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا بات جو ہمیں جتنا علم ہمیں ہے لوگوں کو بتائیں. جہاں تک جنگ کی صورتحال ہے, چونکہ ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا, جو اللہ کے نبی نے فرمایا, یہی حق اور سچ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں پیغام ہے, وہ کبھی اللہ کے نبی نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ہم جنگ مانگیں اللہ سے, یا جنگ پہ خوش ہوں, یا جنگ کی تمنا کریں. ہمیں تو منع کیا کہ بھی نہ جنگ مانگنی نہ جنگ کی تمنا کرنی. ہاں, لیکن اگر تم پہ جنگ مسلط ہو جائے تو پھر کسی نے پیچھے نہیں ہٹنا. تو یہ اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان پہ کس قدر یعنی ڈرون مارے گئے ہیں, اور روز ہماری مسلح افواج جو ہے ہماری, وہ روز اس پہ یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ نہیں شاید اب ختم ہو جائیں, شاید اب ختم ہو جائیں, شاید. حتیٰ کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یار تم لوگ بزدل ہو, تم لوگ کیا ہو گئے, تم جواب نہیں دیتے. مجھے ایسا مسجد میں کسی نے کہا کہ انہوں نے کہا بٹ صاحب یہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے. میں نے کہا یہ اینڈ تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے جی انہوں نے حملہ کیا تھا. یہ اس بات پہ پاکستانی فوج جو ہے وہ قابل تحسین ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. لیکن پھر جب بات سر سے گزر گئی ہے, اب بارشوں کے سر سے گزر گئی ہے, تو آج جو پھر پاک فوج نے کیا ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کو جزا دے. ہماری تو ساری جان مال ان کے ساتھ ہے. تو جو آج انہوں نے کر دیا ہے, ہمارے دل تو بھی ٹھنڈے کر دیے, جو ساری قوم کو بھی ٹھنڈے کر دیے. یہ اب ہم نہیں چاہتے کسی بھی قیمت, نہ ہم چاہتے ہیں نہ آئندہ بھی چاہیں گے, لیکن اب مجبوری ہے ہماری, ہم کیا کریں, ہمارے پاس لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ اس طرح ہوا ہے. ہاں, جہاں تک رہا آپ شروع سے اگر بات کریں پہلگام کے, اس سے بات کریں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ اب پہلگام میں جو حملہ ہوا ہے وہ حملہ بذات خود یہ بتاتا ہے کہ یہ پلانڈ ہے. کیونکہ دیکھو نا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حملہ کرنے لوگ آئے ہیں, وہ پونا گھنٹہ تک لوگوں کے کلمے سنتے رہے, لوگوں کے خطرے چیک کرتے, آیا ہی نہیں. یہ کیا ملک ہے کہ جنگل ہے وہ؟ یعنی کہتے ہیں انڈیا اتنی بڑی طاقت ہے اور اتنا جاب ہم 5ویں بڑی بن گئے ہیں جی, سورس بن گئے ہیں, اور اتنا بڑا ایٹمی طاقت ہو گیا وہ. یعنی 1 گھنٹے تک 5 لوگ وہاں یہ سارا تماشا کرتے رہے ہیں اور لوگوں سے کلمے پوچھتے رہے ہیں. اب یہ کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے کسی کو بندہ اگر جا کے اس طرح کرتا تو لوگوں سے کلمے پوچھ کے کرتا؟ یہ تو بتاتے خود ایک بات بتاتی ہے کہ یہ سارا پلان پروگرام ہے, تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے کہ دیکھیں جناب یہ کلمے سننے والے تھے, پاکستانی تھے, یہ مسلمان تھے. اور سب کو مارا بھی نہیں, یعنی کچھ کو چھوڑ دیا تاکہ وہ جا کے باہر بتائیں بھی. اب اس بات کا دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ سارا پری پلانڈ ایک پروگرام تھا, اس پہ تاکہ پاکستان سے ایک جواز بنایا جائے. اب اس میں کون کون سی قوتیں انوالو ہیں, اور بھی کئی قوتیں ہیں جو انوالو ہیں اس میں, تو ہو جائیں انوالو. اب ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے. اب انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ بھی اس طرح یہ بھی فلسطین کی طرح ہی ہیں, ان کو بھی اسی طرح مار مور کے ہم دنیا میں ڈرا ڈھول لیں گے. لیکن بھئی یہ فلسطین نہیں ہے بھائی جان, یہ پاکستان ہے, اور پاکستان کے لوگ ہیں یہ بڑے پرامن لوگ ہیں, بڑے شریف لوگ ہیں. مگر یہ جب ان پہ آ جاتی ہے نا, پھر یہ نہیں دیکھتے کہ زندگی کیا ہے تو موت کیا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ بتایا بھی ہے, بتا بھی دیں گے. اچھا, دوسرا یہ بتائیے کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی, ایک عام لے مین جو ہے, آپ کے خیال سے اس کو کیا کرنا چاہیے کہ بس نیوز دیکھے موبائل پہ یا ٹی وی پہ اور خوش ہو یا غمگین ہو کہ ہاں اتنے مار دیے, یہ کر دیا, یا عملی طور پر اس کو بھی کچھ کرنا ہے؟ ہاں بس یہ بات بڑی اہم آپ نے پوچھی. میں سارے اپنے سننے والوں کو یہ بات بتاؤں, جتنے لوگ میڈیا پہ بیٹھے ہیں نا, میڈیا پہ بیٹھے ہیں, پاکستانی ہوں چاہے وہ ہندوستانی ہوں, یہ میڈیا کے لوگ بیچارے جو ہوتے ہیں ان کی سب کی جو ہے نا وہ بڑی محدود بھی ہوتی ہے, یعنی سوچ بھی محدود ہوتی ہے. اور بات یہ کہ جو سنتے اور ان کا کام ہوتا ہے کسی طرح سے ہم نے یہ کرنا ہے کہ بھئی لوگوں کو لگے کہ بس جیت گئے. اب اس پہ لوگوں کے سامنے یہ بات بھی آ گئی ہے کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے, میرے خیال دنیا میں اس سے گھٹیا میڈیا شاید یہ دنیا ساری کو پتہ چل گیا ہے کہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ وہ میں نے خاتون کا انٹرویو سنا, اللہ اس خاتون کو ہدایت دے بیچاری کو, ہم نے کیا کہنا ہے.
وہ اتنی بےعزتی کی ہے اس نے، ایک کوئی پاکستانی کوئی جرنلسٹ تھا جو کہہ رہی ہے کہ یہ گدھا ہے، یہ اس طرح کی تو گفتگو کر. اور وہ تو ویسے انڈیا کے طور پہ تو جو ان کا میڈیا یہ بتا رہا ہے وہ کہ پاکستان تو ختم ہو گیا. جی ایسے ہی مجھے باہر سے لوگوں کے فون آئے ہمارے امریکہ سے کہ بھائی جان آپ زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے. تو یہ میڈیا بیٹھ کے دیکھتے رہنا اصل میں تو اس وقت کرنے کی کیا چیز ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا وہ کرنے کا. صلی اللہ کے نبی نے تو اعمال بتائے ہیں. میری تو درخواست لوگوں سے یہ ہے کہ یار اب تو لوٹ آؤ. دیکھو ہماری مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اللہ قرآن میں یہ بار بار باور کرا رہے ہیں کہ تم ہی غالب رہو گے، تم ہی اوپر رہو گے اگر تم مومن ہو. مومن کون سا؟ مومن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مومن کا مطلب یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مطلب مومن ہو گیا. نہیں، مومن وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے، اس کو کہتے ہیں مومن. اب اگر ابھی بھی مسجد میں اگر فجر کی نماز پہ مسجد نہ بھری تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ آپ بات سمجھے نہیں کہ بات کیا ہے. اللہ کی طرف لوٹ آؤ. اب تو اللہ کی طرف اللہ نے ایک ماحول بنایا ہے، ایک فضا بنا دی ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ. تو اب میری آپ سب سے عوام سے سب سے یہ اپیل ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ. تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ خود کر کے دکھا دے گا، اللہ خود کر کے دکھا دے گا کہ کیا ہوا. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری رات بدر پہ کھڑے ہو کے جب صبح لڑائی تھی، لیکن یہ ایک بڑا لوگوں کو بھی یہ ہے کہ جی بھائی یہ دعائیں کریں، یا ہمارے لاہور میں دادا ابھی اٹھ کے آ جائیں گے وہ آگے بم کیچ کر لیں گے. یہ غلط کانسیپٹ لوگوں کو ہے. پہلے بھی جب راوی پیچھے مجھے یاد ہے جب 65 کی جنگ ہوئی تھی تو لوگ یہ کہتے تھے کہ جی دادا صاحب نے بم پکڑ کے درا میں پھینک دی. یہ والی فضول باتیں نہ کریں. سب کچھ تیار ہے ہماری اللہ کے فضل سے. فوج بھی تیار ہے، اسلحہ بھی پورا ہے اللہ کے فضل سے، کم نہیں ہے. ہر چیز تیار، گھوڑے تیار رکھے ہوئے ہیں. لیکن یقین اس بات کا کرو کہ ان گھوڑوں سے کچھ نہیں ہوگا، ان ہتھیاروں سے کچھ نہیں ہوگا. دیکھو اگر ہتھیاروں سے کچھ ہونا ہوتا نا متین میاں، اگر ٹیکنالوجی سے کچھ ہونا ہوتا تو اس وقت جو ان کے رافیل طیارے ہیں، جو دنیا میں مانے ہوئے طیارے ہیں کہ یہ تو فیل نہیں ہوتے، اگر ٹیکنالوجی یا اسلحے سے کچھ ہوتا تو رافیل طیارہ جو ہے نا وہ رافیل نہ بنتا. اللہ نے اس کو رافیل بنا دیا اس لیے بتانے کے لیے کہ ان سے ہونا کچھ نہیں ہے. ہوگا وہ جو ہم چاہیں گے. تم صرف وہ کر کے دکھا دو جو ہم چاہتے ہیں، پھر ہم تمہیں وہ کر کے دکھا دیں گے جو تم چاہتے ہو. اس وقت میں میری گزارش یہ ہے ساری عوام سے کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف اور تگڑے ہو جاؤ. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی میں 60 سال کا ہو گیا ہوں اللہ کے فضل سے. تو میں آپ کو دیکھا خوب ایکسرسائز کر رہا ہوں، خوب پش اپس، ایکسرسائز، واک دوڑ، یہ وہ پورا تیار ہو رہا ہوں. اللہ خود ہمیں اندر جذبہ ہے، ایک اندر جذبہ ہے لڑنے کا اللہ نے رکھا ہوا ہے. ہاں ہم میں نے کہا نا لڑائی مانگتے نہیں. اب میں تو سچی بات آپ کو بتاؤں، میں تو مودی بھائی کا شکر گزار ہوں. شکر گزار میں ان کا بہت ممنون ہوں، بہت مشکور ہوں. اب آپ کہیں گے یار عجیب بات کر دی ہے، تم اس کے کیوں مشکور ہوں؟ مودی بھائی نے وہ کام کر دیا ہے جو ساری پاکستانی قوم مل کے کام نہیں کر سکی تھی. کیا کیا ہے؟ میں خود یہ سوچتا تھا، آپ یقین کریں، جو صورتحال تھی یہاں پہ، جو فرقہ واریت ہے، دیوبندی بریلوی سے لڑ رہا ہے، شیعہ سنی سے لڑ رہا ہے، اہل حدیث اس سے لڑ رہا ہے، یہ آپس میں ایک دم اتنے اختلافات ہو گئے تھے. میں سوچتا تھا یہ تو کبھی ٹھیک ہو نہیں سکتے. پھر آگے آگے اپنا سیاسی پروگرام، پولیٹیکل پروگرام، پی ٹی آئی والے نون لیگ کی جانب والے پی ٹی آئی کی جانب کے دشمن ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نفرتیں اور مرنے مارنے تک تیار، گھروں میں عورتیں بچے ایک دوسرے کے خلاف. میں کہتا تھا کہ یہ اب نہیں، یہ قوم دوبارہ قوم نہیں بن سکتی. لیکن اللہ مودی کو ہدایت دے، اس نے کمال کر دیا. یہ پاکستان پہ ایک حملہ کر کے اس نے ساری قوم اکٹھی کر دی. اب نہ کوئی دیوبندی رہا ہے، نہ کوئی بریلوی رہا ہے، نہ کوئی پی ٹی آئی والا، نہ نون لیگ والا. ہم مسلمان ہیں پاکستانی، بس پوری قوم ایک کر دی یار اس نے. سوچو جو ہم ساری مل کے نہیں کر سکتے تھے، یہ مودی بھائی نے کی ہے. اللہ مودی ویسے میں انڈیا والوں کو کہتا ہوں کہ یار دیکھو انسان ہے، کوئی مطلب دماغ چل جاتا ہے کسی کا. ایک آدمی ہے وہ دماغ اس کا چل گیا ہے،
تو کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھا لو. اگر نہیں پیسے تو میں پیسے دیتا ہوں. میرے انگلینڈ میں میرا ایک دوست ہے, بڑا اچھا سائیکیٹرسٹ ہے. میں 100% کہتا ہوں کہ مودی پاگل ہو گیا, اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. آپ چیک کرا لیں, اس کا سی ٹی اسکین یا نئی مشینیں آئی ہیں, اسے چیک کرائیں گے نا تو اس کے دماغ کے اندر کسی جانور کا دماغ آ گیا ہے, انسانی دماغ اس کا نہیں ہے. اگر آپ چیک کرائیں, میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ اسے چیک کرائیں. اور میرے بڑے اچھے دوست ہیں امریکہ میں بھی, انگلینڈ میں بھی, بڑے اچھے اچھے سائیکیٹرسٹ ہیں, اسے دکھانے کا دماغ کیا. اچھی بھلی قوم ہے انڈین میں, یقین کرو. باہر ہم جاتے ہیں نا ملکوں میں, آپ بھی جاتے ہیں, ان سے ملتے ہیں, بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں. ایسے ہی ہے. کئی ہمارے ہندو ہمارے بھائی دوست ہیں, ہمارے کئی ہندو دوست, سکھ بھائی, سکھ تو خیر ہمارے بہت ہی دوست ہیں. وہ تو خیر ہم سکھ تو ہمارے ہی ہیں, وہ تو ہمارے ہی ہیں, وہ تو ہمارے بالکل بھائیوں کی طرح ہی ہیں, وہ تو ایک ہی ہیں. بلکہ جب جاتا ہوں میں لنڈن میں, جب بھی ہوتا ہوں تو سکھ بھائی جو ملتے ہو کہتے ہو یار تمہیں پنجابی ہے, تسی اصلی پنجابی کی یار, ہم تو وہ تو خیر ایک ہی ہیں. ہندو بھی بڑے شاندار لوگ ہیں, میں آپ کو بتاؤں, ایسے ہی ہے. وہ بھی بڑے بڑے سافٹ سپوکن لوگ ہیں. وہ بھی کسی ہندو بھائی سے میں نے یہ بات نہیں سنی کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں, یقین کرو. بالکل ایسے ہی ہے. یہ مودی بھائی کا ایک دماغ ہے, اس کو ٹھیک کرا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ صورتحال ویسے ہی نہیں رہے گی. نمبر 1. اب اس سے پہلے اگلا سوال آپ کریں تو میں آپ سے اور بات میں ہی بتاتا ہوں خود آپ کو. وہ کیا ہوا کہ ہماری قوم جو ہے, اس کی جو نئی جنریشن ہے, اس پہ پچھلے 100 سال سے محنت ہو رہی ہے. تقریباً 100 سال نہیں تو پاکستان سے جب سے بنا اس سے بس کرے, یہ محنت ہو رہی ہے کہ کس طرح ان کے اندر سے کا جذبہ ختم کیا جائے. بالکل مانتے ہیں اس بات کو؟ بالکل ایسے ہی ہے. کیریکولم جو پڑھائے جا رہے ہیں, جو بنائے جا رہے ہیں, اس کے اندر سے کی آیتیں نکالیں, جہاد والا موشن نکالا, لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا کیا. کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے, انسان جن جانوروں میں رہتا ہے نا, ان جانور والی صفات آئی تھی اس میں. بالکل ایسے ہی. بکریوں والے کے اندر مسکنت آتی ہے, اونٹ والوں کے اندر کینہ آتا ہے, گھوڑے پالنے والوں کے اندر تکبر آتا ہے. یہ تو جانوروں کی صفات آتی ہیں اس میں. اب لڑکے لڑکیاں جب اکٹھے ہوں گے, اب مجھے اس بات میں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پٹھانوں کا جو کلچر ہے نا, پٹھانوں کا کلچر میں مردانہ زنانہ علیحدہ ہے, مردانہ خانہ علیحدہ, زنان خانہ علیحدہ. اس لیے نہیں کہ عورتوں سے نفرت کرتے ہیں, مسئلہ اس بات کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورتوں کے ساتھ مل کے رہیں گے تو عورتوں والی صفات مردوں میں آ جائیں گی اور مردوں والی صفات عورتوں میں چلی جائیں گی. اس لیے آپ دیکھ لیں, عورتیں جو ہیں بیچاریاں وہ مردوں کے کپڑے پہن کے پھر رہی ہیں, مرد جو ہے وہ کانوں میں بالیاں پہن کے پھر رہے ہیں, لڑکیاں بنے ہوئے ہیں. ایسے ہی. یہ کیوں ہوا؟ یہ جو گڈمڈ کیا نا, اس کی وجہ سے. اب عورتیں تو لڑتی نہیں ہوتی نا بیچاری, عورتوں کو اللہ نے کمزور بنایا ہے. وہ صرف خامدوں سے لڑتی ہیں. وہ تو صرف اس کے لیے تو لڑنے کے لیے ایک ہی پارٹی کافی ہے. اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ عورتوں سے نہیں ڈرتے, لیکن صرف بیوی سے ڈرتے, اور کسی سے ڈرتے نہیں. ان کا خوف صرف بیوی ہے. اچھا, اب آپ غور کریں کہ انہوں نے ایک محنت کر کے اس کے اندر عورتوں مردوں گڑمڑ کر کے مردوں کے بچوں کے اندر سے وہ جذبہ ہی نکال دیے, وہ عورتوں کی طرح ممی ڈیڈی بن گئے. ایسے ہی, بالکل ایسے, صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اس بات سے کہ یہ ہم نے کرنا ہی نہیں, یہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر قوت پیدا کرتی ہے, طاقت پیدا کرتی ہے, جو مردانہ پن پیدا کرتی. مردانگی اور ہے, نسوانگی اور ہے. آپ نے تو گڑبڑ کر دیا تھا. اب گڑبڑ ہونے کی وجہ سے سب ڈر رہے تھے. وہ جو بچے ڈرے ڈرے تھے, جو لڑکیاں بن کے پھر رہے تھے, وہ جو اس لیے جینڈر فینڈر یہ وہ سارا کچھ کر دیا تھا نا, جو ٹرانس جینڈر بنا دیا تھا, یہ سارا کیا تھا, وہ سب پہ پانی پھر گیا ایک ہی بات سے. ایک ہی دن کے 2 دن کے نام سے وہ سب پہ پانی پھر گیا. پوری اتنی محنت کی تھی, سب پہ پانی پھر گیا. اب وہ سارے بچے جو ہیں اللہ کے فضل سے مرد بن کے جہاد کے لیے تیار ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے اپنا وقت یاد ہے کہ جب ہم اسکول میں تھے, سورہ انفال ہوا کرتی تھی ہمارے نصاب میں, تو وہ جب پڑھتے تھے تو پڑھ کے ایک جذبہ آ جاتا تھا. پھر بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا. اور ابھی یعنی پچھلے 10 سال سے دیکھ لیں, سوشل میڈیا پر کا لفظ ایک طرح سے بین ہے, کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا. ابھی 2 دن سے دیکھیں کہ قرآن کی آیتیں اور ورسز اور حدیث, وہ سب کچھ ایک دم سے وائرل ہو رہا ہے. اور وہ لوگ کر رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ لوگ نہیں کر رہے جو صرف داڑھی والے ہیں, بالکل عام لے مین کر رہے ہیں, کالج یونیورسٹی اسکولز میں پڑھنے والے کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. وہ یہ میں کہتا ہوں نا کہ یہ ایک اب مجھے سمجھ آئیے کہ کتنا ضروری ہے. اب ہاں, لیکن لوگوں نے اس کو چونکہ رنگ غلط دیا نا, کو کہا کہ جی یہ مرنے والے ہیں, مارنے والے ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, یہ فلانے والے ہیں. اس کو نہیں کہتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر تمہاری طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا اور تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو پھر تم نے اس کی آنکھ کا بندوبست کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں.
حضور جو ہمارا یہ جو مارکا جس میں شروع کیا ہے بنیان مرصوص، اس کا نام رکھا ہے. اب وہ ان کے تو زبانوں پہ چڑھ بھی نہیں سکتا بنیان مرصوص کیا ہے. اب اس میں اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پیار کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان اپنے بندوں سے کہ جو اللہ کے نام پہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑ جاتے ہیں. اب سیسا پلائی ہوئی دیوار کب بنتے ہیں؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی. سیسا پلائی ہوئی دیوار صرف لڑنے سے نہیں بنتے. سیسا پلائی ہوئی دیوار وہ ہوتا ہے کہ جیسے اب پاکستان کی 24 کروڑ عوام ہے نا مثال کے طور پہ، یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کیسے بن سکتی ہے؟ یہ بن سکتی ہے جب ان کے دل ایک ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجمع تیار کیا تھا نا، سب سے پہلے ان کے دلوں سے ایک دوسرے کی نفرت نکالی تھی. دل جڑ گئے تھے. دلوں کے اندر جب تک اگر جوڑ نہیں ہے نا تو آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار نہیں بن سکتے. سیسا پلائی ہوئی دیوار اس وقت ہے کہ جب میں اپنے دوسرے بھائی کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. اگر مجھے اس سے نفرت ہے یا اس کے بارے میں حسد ہے یا کینہ ہے تو پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار نہیں بن سکتے. اللہ نے اس کے ساتھ جوڑا ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دلوں سے ایک دوسرے کی نفرتوں کو نکال کے ایک ہو جاؤ تو ہم بنائیں گے سیسا پلائی ہوئی دیوار. اور سیسا پلائی ہوئی دیوار جو بن جاتی ہے نا، کیا مطلب اس کا؟ سیسا پلائی ہوئی دیوار پہ بم بھی ماریں گے تو اس کا کچھ نہیں ہوگا. پھر اللہ تمہیں ایسا بنا دے گا کہ دل اپنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کر لو کہ دلوں میں ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا پیار، ایک دوسرے کے لیے اچھا جذبہ، جو جس کے اندر برا جذبہ بھی تھا نا وہ اب 2 رکعت نماز پڑھ کے ایک دوسرے کو بھائی کو معاف کر دے. چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، چاہے وہ نون لیگ کا ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے. اب جب نکال کے نا اب ایک اس میں 1 منٹ لگتا ہے، لمبا نہیں ہے. 1 منٹ میں صرف یہ کہنا کہ یا اللہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا، مجھے یا اللہ آج تک جو اس نے زیادتی کی میں نے معاف کیا، جو میں نے زیادتی کی اپنے بھائی مجھے معاف کر دے. ختم ہو گیا. اللہ دلوں کے اندر سے نفرتیں نکال کے پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے گا. پھر بنیان مرصوص بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، اس میں آپ نے نام کا ذکر کیا بنیان مرصوص، اس میں جو ٹائمنگ پاکستان نے چوز کی، جو نام چوز کی، یہ ساری چیزیں بڑی یونیک سی لگتی ہے. یہ پاکستان نہیں چوز کر سکتا، یاد رکھنا. یہ پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بھی اللہ ہی دلوں میں ڈالتے ہیں. اللہ نے دل میں ڈالا ہے. اللہ چاہتے ہیں ہمیں کہ یہ ایسے ہو جائیں، واپس آ جائیں. اللہ نے ایک ماحول بنایا ہے ہمیں واپس بلانے کے لیے. کوئی ایسی بات نہیں. ورنہ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی جو پڑھیں نا آپ، ان کا ایک قول ہے. اب وہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ وقت یہ آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا. انہوں نے کہا کہ ایک جہاد ہوگا ہند سے جو بڑھے گا. ہند سے ایک جہاد ہوگا، شروع ہوگا، اور اس جہاد میں کروڑوں لوگ مریں گے، یاد رکھنا. اب وہ کب ہوگا یہ تو نہیں میں کہتا یہ ہے اب، لیکن اور اللہ اس جہاد کے بعد ہندو جو ہیں اونچی ذات والے، ان کو براہمن کہتے ہیں کیا، وہ اونچی ذات والوں کو اللہ کلمہ دے گا، ہدایت دے گا. وہ ہدایت پہ آئیں گے، وہ کلمے والے بنیں گے. اللہ یہاں سے کام شروع کرائے گا اور پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچائے گا. تو ہو سکتا ہے اللہ ہمیں استعمال کر لے اس کے لیے. ہم تو اس کے لیے، میں جیسے دکھایا نا ابھی میں لوگوں کو دکھایا ہے کہ میں نے پش اپ شروع کی. تکڑے ہو جاؤ یار، تکڑے ہو جاؤ. زندگی دیکھو نا، زندگی موت کیا ہوتی ہے؟ مرنا تو ہے ہی، موت تو ایک دن آئے گی. یہ اچھی موت ہے جو اسپتال کے بیڈ پہ آئے، اللہ کے راستے میں آ جائے. موت تو یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ مقصود مومن شہادت ہے، مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ نہیں، ہمیں تو خوش ہو جانا چاہیے کیونکہ ہمیں اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے. وہ شہادت اتنی بڑی چیز ہے متین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے شہادت کی؟ بخشے بشوائے. ان کو کیا مسئلہ شہادت کا، ان کو کیا پرابلم ہے شہادت کا؟ وہ تو اللہ کے محبوب ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں شہادت نصیب فرما. اور اللہ نے ان کو ان کی دعا کی برکت سے شہادت والی ہی موت دی ہے. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا، وہ اس زہر کے لقمے نے آپ کو بتایا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں، میرے میں زہر ہے. لیکن وہ زہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتھر پہ اینڈ تک محسوس ہوتا تھا. اسی کے اندر ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی ہے کہ شہادت اتنی بڑی چیز ہے. تو اس کے لیے تو خوش ہو جاؤ.
لیکن ہاں پھر ایک دفعہ دنیا کو یہ بات بتانی ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم کوئی دیوبندی بریلوی نہیں ہیں، ہم کوئی پی ٹی آئی نون لیگ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں۔ یہ پیغام میں آج دینے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ نے کہا کہ آ کے بات کرو۔ تو اس وقت تو بس لیکن دو اور ایک دفعہ، ایک تو اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، قرآن پڑھنا شروع کر دو، ذکر کرو اللہ کا، غور کرو، تدبر کرو قرآن میں۔ جب تک آپ تدبر نہیں کریں گے تو دعا کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ جو نا ایک دعا ہے کہ ابھی آپ صبح اٹھتے ہی ایک دعا ہے، کیا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اب اٹھا ہے صبح اٹھا ہی ہے ابھی، تو ساتھ کیا کہا کہ نہیں مجھے واپس جانا ہے، ساتھ ہی کیا الہ النشور، تم نے واپس آنا ہے۔ یہ یاد کرایا کہ تم نے جانا ہے۔ اب ہمیں تو ہم تو آئے جانے کے لیے ہیں، ہم تو یہاں مسافر ہی تھے تو جانے کے لیے آئے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ ایسی موت نہ آئے کہ ہم بغیر نماز پڑھے مر جائیں، ایسا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کو پہچانے بغیر من سے، اللہ کی عظمت دل میں لیے بغیر مر جائیں، ایسا نہ ہو۔ خوب دین پہ بھی محنت کرو، دنیا پہ بھی محنت کرو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ کچھ نہیں ہے یہاں پہ، کچھ نہیں ہے۔ خوب اپنے آپ کو اس بات پہ موٹیویٹ کرو کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے لیے جئیں گے، اللہ کے لیے مریں گے۔ اور پاک فوج خاص طور پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہماری جو فوج ہے، اللہ جنرل عاصم منیر جزائے خیر دے اس کو، شیر کا بچہ ہے وہ، شیر کا بچہ، اس نے پوری قوم کو ایک پیغام دے دیا کہ ہم بتا دیں گے کہ ہم کون ہیں، اور ہم بھی اسی طرح جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ نہ کہ فوج یہ 6 لاکھ فوج ہے، 10 لاکھ فوج، نہیں، یہ 24 کروڑ فوج ہے۔ جنرل صاحب ہم آپ کے ساتھ بالکل ساتھ کھڑے ہیں، آپ سے ایک قدم آگے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ فکر نہ کریں، آپ بالکل اکیلے نہیں ہیں، ہم اکیلے ساتھ ہیں آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا نعیم بٹ صاحب، یہ بتائیں کہ انڈیا نے تقریباً 6 اور 7 تاریخ کی رات کو حملہ کیا پاکستان پہ، اور حملہ بھی کیا مساجد کے اوپر، یعنی پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا کہ پاکستان کے شہروں کے اندر آ کے انہوں نے میزائل اٹیکس کیے، ورنہ بارڈر تک لڑائی رہتی تھی۔ تو ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جیسے انڈیا نے حملہ کیا فوراً جواب دیا جائے گا، لیکن 6 بھی گزرا، 7 بھی گزرا، 8 بھی گزرا، 8 اور 9 کی، بلکہ 9 اور 10 کی تاریخ کو جا کے پاکستان نے آگے سے جواب دیا۔ اور بہت لوگ اس کے اوپر ناراض بھی تھے، لوگ شکوہ بھی کر رہے تھے کہ یار ہمارے لوگ، فوج کیا کر رہی ہے، یعنی فوج کا کام ہی یہی ہے کہ آپ ریٹیلیٹ کریں، یا تو روکیں، اگر روک نہیں سکتے، ٹیکنالوجی کوئی ایشو ہے تو آپ کم سے کم اس کو جواب دیں۔ تو یہ جو 3-4 دن لگا دیے جواب دینے میں، کیا جواب دینا نہیں چاہتے تھے، کیپیسٹی نہیں تھی، کیا مسئلہ تھا؟ اچھا، بڑا اہم سوال کیا ہے آپ نے، بڑی اہم بات کی ہے۔ دیکھو، یہ پہلی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے حملہ کیا نا، ہندوستان نے جو حملہ کیا پاکستان کی مساجد پہ کیا، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں فرمان ہے جو بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر میسیج ہے کہ تم نے جنگ میں کرنا کیا ہے۔ یہ جنگ میں بھی یہ نہیں کہ جنگ میں تم جو مرضی کرو، جیسے اکثر لوگوں کے آپ نے جملہ سنا ہوگا، جنگ اور محبت میں سب جائز ہے۔ یہ جاہلانہ جملہ ہے، بالکل جاہلانہ جملہ ہے۔ ہر بات جو ہے نا وہ کوڈ کرنے کی نہیں ہوتی ہے، کسی جاہل نے یہ جملہ کہا ہے، یہ اس کا وہ آگے محبت جنگ میں، نہ محبت میں سب کچھ جائز ہے، نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جنگ ہو جائے تو جب جنگ ہو جائے تو درخت نہیں کاٹنے، جہاں حملہ کرو وہاں درخت نہیں کاٹ، یعنی نباتات کے بارے میں حکم دیا ہے، درخت نہیں کاٹنے، فصلیں نہیں کاٹنی، فصل کھڑی ہے وہ نہیں کاٹنی، بندوں کو تو کیا وہ نہیں کاٹنی۔ مساجد پہ تو ہر وہ حملہ کرتے ہیں تو تم نے آگے سے ان کے مندروں پہ حملہ نہیں کرنا، کلیساؤں پہ حملہ نہیں کرنا، ان کے جو ہیں گردوارے یا جو جس کی مذہبی کوئی جگہ ہے، عبادت گاہ ہے، تم نے وہاں نہیں حملہ کرنا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا، بزرگوں پہ حملہ نہیں کرنا۔ یہ تو ہر چیز کو سمجھایا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ یہ حملہ کیوں نہیں کر رہے تھے 3-4 دن سے، کیا کر رہے تھے لوگ، مجھے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک صحابی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا امیر بنا کے بھیجا کہ نبی یہ، اور انہوں نے اپنی جماعت سے کہا کہ بھی دیکھو، حملہ آپ
جب اس وقت کرو گے جب میں تیسری تکبیر پڑھوں گا نا آپ نے حملہ کرنا. پہلی تکبیر میں پڑھوں گا تو آپ نے وضو کر لینا ہے, دوسری تکبیر کروں گا آپ نے ہتھیار باندھ لینے ہیں, تیسری تکبیر کہوں گا تو آپ نے حملہ کرنا ہے, اس سے پہلے نہیں کرنا. جی ٹھیک ہے. اب دشمن نے حملہ کیا. اب دشمن جب بڑھنا شروع ہوا آگے تو انہوں نے کہا کہ جی وضو کر لو, وضو کر لیا. دوسری تکبیر کی ہتھیار باندھ لو, ہتھیار باندھ لیے. اب تیسری تکبیر کا انتظار کر رہے ہیں. اب تیسری تکبیر وہ لوگ اندر بے چینی, جس ہماری بے چینی ہوئی نا, بے چینی کی وہ بالکل سر پہ آ گئے ہیں. اس سر پہ آ گئے امیر صاحب, کمانڈر صاحب کب تکبیر کب کہو گے؟ وہ تکبیر کہہ ہی رہے. جب وہ بالکل مارنے لگے نا تو انہوں نے تیسری تکبیر پڑھی. پھر جب تکبیر پڑھی تو خیر وہ جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ حملہ تو اس وقت اتنا ہی ہوتا تھا کہ جتنی دیر میں بھینسوں کا دودھ دھوتے ہیں اتنی دیر میں فیصلہ ہو گیا, اور سارا اللہ نے فتح نصیب بھی کر دی. لیکن بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا, آپ تو مروانے لگے تھے ہمیں, وہ سر پہ آ گئے تھے, اب تیسری تکبیر کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے, مجھے اللہ کے نبی نے امیر بنایا ہے, تو اللہ کے نبی کی امارت کی وجہ سے اللہ کی مدد میرے ساتھ تھی. یاد رکھو مسلمان کا جو کمانڈر ہوگا وہ جیسا بھی ہوگا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں پہلی تکبیر کہی, دوسری تکبیر کہی, میں تیسری تکبیر اس وقت پڑھتا تھا جب میں اللہ کی مدد آسمان سے نکلتے ہوئے, آسمان سے اترتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا تھا, تب تیسری تکبیر پڑھتا تھا. جب تک وہ میں نے آسمان سے اللہ کی مدد اترتے دیکھی نہیں, میں تکبیر کیسے پڑھوں؟ جب وہ مدد میں نے اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھی تب میں نے تکبیر پڑھی, اور چند منٹ لگے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتا دوں, جنرل صاحب نے بھی جب اللہ کی مدد آسمان سے اترتی ہوئی دیکھی ہے تو اب کیا چلو حملہ کر دو اب. تو وہ ایک ہی رات میں کافی سکون ہو گیا, طبیعت میں کافی آرام آ گیا ہے. تو یہ ہمارا سسٹم ہے, یہ کوئی ڈرنا نہیں تھا. یہ دیکھ رہے تھے کہ بھی کب اللہ پاک ہم پہ, اللہ کا حکم کب آئے گا, اللہ کا حکم کب آئے گا. اور دوسری بات, ایک تو اللہ کا حکم کب آئے گا, دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم نے کتنا صبر کیا ہے, دیکھو ہم نے کتنا صبر کیا ہے. اب لوگوں کو جنگی چالوں کا پتہ نہیں ہوتا نا, لوگ تو عام تو کہتے پھاڑ لو جی, وہ پھاڑ لو تو پھاڑ تو لیں گے, لیکن کوئی جن کا یہ کام ہے ان کو پتہ ہے کیسے کرنا ہے. تو الحمدللہ اس لیے اس بنیاد پہ جو اب ہوا ہے اب آرام ہو گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ جو ہوگا بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اچھا, ایک آخری پیغام انڈیا کے عوام اور جو یہ میڈیا اور جو لوگ جنگ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیں گے, ان کے نام کوئی پیغام دے دیں. ہاں جی, وہ جو انڈیا کے ہمارے بھائی جو مسلمان ہیں وہاں پہ, ان پہ بڑا کڑا وقت ہے یہ, دیکھو نا وہ. لیکن یہاں تم آپ دیکھو, کل میں ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا کہ ہمارے ہندو بھائی ہیں, وہ کیا نام ہے, وہ وزیر بھی ہیں میرے خیال, وہ داس کوئی داس کر کے ان کا نام ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم تو دیکھو ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم زیادتی کرنے والوں کے خلاف ہیں, جو زیادتی کرے گا ہم اس کے خلاف ہیں. اگر تو پاکستان زیادتی کر رہا ہے تو آپ پاکستان کے خلاف ہو جائیں, اگر پاکستان زیادتی نہیں کر رہا تو پاکستان کے خلاف نہ ہو, لیکن آپ پرامن رہیں, آپ پرامن رہیں. اس میں لڑائی ہماری اور مودی کی ہے اور ہندوؤں کی بھی نہیں ہے, صرف مودی سے لڑائی ہے ہماری, کیونکہ مودی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. ہم اس سے لڑائی ہے, نہ آپ سے لڑائی ہے, نہ آپ کی عوام سے لڑائی, کسی سے لڑائی نہیں ہے. ہم نے مودی کا دماغ ٹھیک کرنا ہے, یا تو علاج کرانا ہے یا ٹھیک کرنا ہے, بس آپ پرامن رہیں. نہیں, کافی حد تک تو دماغ ٹھیک ہو گیا. جو باقی رہ گیا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے 2 ٹیکے اور لگائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر.